اس پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج کی جو اہم 3 ڈیولپمنٹس ہیں وہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہے. آپ کو آج کی کچھ گلمپسز دکھاتے ہیں. کچھ آج کا منظرنامہ جو ہے وہ پہلے دیکھیے, واپس آئیے. اس کے بعد آج کے گیسٹ کا بھی تعارف کراؤں گا. آج کی ڈبیٹ اسی پہ ہوگی جو 14 اگست کو ہونے جا رہا ہے. جی, اب حکومت کی بات چیت کی ٹائم ختم ہو چکا ہے. صرف ایک چیز رہ گئی ہے. ہاں, نواز شریف ریزائن کرے اور ری الیکشن کروا دیں. الیکشن کمیشن ریزائن کرے. اور نمبر 3, جو 14 اگست کے اس اتنے بڑے فراڈ کے اندر جو ملوث تھا, ان کو سزائیں دیے جائیں آرٹیکل 6 کے نیچے, کیونکہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. یہ جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونے جا رہی, یہ بادشاہ کو ڈی ریل کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ 14 کو. جو تو فوج کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں وہ آج پرائم منسٹر صاحب بنے ہوئے ہیں. جنہوں نے ISI سے پیسہ لیا تھا وہ آج پرائم منسٹر صاحب ہیں. اگر شریف خاندان اپنی بادشاہت بچانے کے لیے اگر اس نے پنجاب پولیس کا غلط استعمال کیا, پنجاب پولیس کو بہت نقصان پہنچے گا. میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, انہوں نے گولی چلائی, ان کے اوپر قتل کا کیس ہوگا اور ان کو ہم پھانسیاں دلوائیں گے. اگر انہوں نے راستے میں رکاوٹیں ڈالی اور لوگوں کو اٹھایا, میں تھانوں کا ہم گھراؤ کریں گے. فوج کو جو انہوں نے 245 آرٹیکل کر کے بلایا ہے, ہمیں بڑی خوشی ہے کیونکہ فوج ہمارا تحفظ کرے گی آگے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج وہاں ہو تاکہ ان کو, ہماری عورتوں کو, بچوں کو, سب کو پورا تحفظ دے. رائٹ ویورز, عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس آج انہوں نے اپنے تاش پوری طرح شو کر دی ہیں. 14 اگست کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. عابد شیر علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مراد سعید صاحب موجود ہیں, لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں. عابد شیر علی صاحب, نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, آپ کی پارٹی نے سیاسی مشاورت بھی آج کی ہے اور شاید آپ کے بہا پہ زرداری صاحب نے آج ٹیلی فون بھی کیا ہے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب تو بادی النظر میں پیچھے ہٹنے والے نہیں. آج انہوں نے اپنے سارے جو کارڈز ہیں وہ شو کر دیے ہیں. استعفی کسی بھی لحاظ سے نواز شریف صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ عابد صاحب دیکھیں, یہ چوں کا مربع اور چھوٹا سا گروہ ہے. نہ ملک میں کوئی دنگا فساد ہے, نہ ملک میں کوئی شور شرابہ ہے, نہ ملک میں کوئی افراتفری ہے. یہ عمران خان کو کوئی افراتفری ہے یا ان کی پارٹی میں کوئی افراتفری ہے یا کوئی ان کا خواب جو سمیدہ تعبیر نہیں ہوا. 29 سیٹیں ہیں اور 29 سیٹوں والا بندہ ڈکٹیشن دے گا پوری پارلیمنٹ کو, پوری جمہوریت کو, کہ میں ہی ہوں سارا کچھ, میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے, میں جو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے, باقی سب کوئی فراڈ ہے. تو جب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جہانگیر ترین کے حلقے کی بات کرتے ہیں, جہانگیر ترین کے حلقے میں ہمارا کینڈیڈیٹ تو وہاں پہ تیسرے نمبر پہ جی آزاد جیتا ہے. تو یہ میں ویسے بات وہاں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ تیسرے نمبر پہ. ان کے کینڈیڈیٹ جو ملتان میں جیتے ہوئے ہیں انہوں نے ہائی کورٹس کے اندر اسٹے لیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا, ایک شکل میں 2 رنگ یا 3. ایک سیکنڈ یہ بلی تھیلے سے بالآخر باہر نکل ہی آئی ہے کہ انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ پاکستان کی عوام کو آپس میں لڑائیں اور وہاں پہ کوئی خون خرابہ کرائیں اور پاکستان کو وہ جو انقلاب کی بات کرتے تھے نا, تو آج عراق کا حال دیکھ لیں, جو آج مصر کا حال دیکھ لیں, اور وہاں پہ تو آپ دیکھ لیں کہ انقلاب خون سے رنگا ہوتا ہے اور آج تک وہ ممالک اپنی صفوں پہ کھڑے نہیں ہو رہے. تو یہ کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں جی یہ کون سی ڈکٹیشن ہے؟ مجھے بتائیں, یہ کون سا, یہ سیاستدانوں کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا, ان کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. آپ ایک بات بتائیں, ہمیں کوئی ریزن بتائی جائے. مجھے اس سے پہلے میں آگے جاؤں, مجھے بتا دیجیے کہ اب ہوگا کیا. آپ 14 اگست کو آپ کریک ڈاؤن کی اطلاعات بھی پہنچی ہیں کہ آپ لوگ تو پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو روکنے کی, لیکن جس پیریڈ کے تحت آپ نے لانگ مارچ کیا تھا تو آپ کو تو نہیں روکا تھا پیپلز پارٹی نے, تو ان کو آپ جانے دیں, اگر وہاں چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اگلا سوال یہ ہے. ہم نے دیکھے, ہم نے اس وقت ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا عدلیہ کی آزادی. اس وقت بھی عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کیا کہ زرداری صاحب کا تختہ الٹا دیں, آپ یہ اسلام آباد تک آئیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جمہوریت ہم نے بہت مشکل سے حاصل کی ہے اور یہ 5 سال ایک جمہوری دور ہے, اچھے ہیں برے ہیں اس کا عوام فیصلہ کرے گی. آخر ویٹ کیا, 5 سال کے بعد عوام نے فیصلہ کیا. آج پیپلز پارٹی جہاں پہ کھڑی ہے وہ پورے پاکستان کو پتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج اگر آپ اس طرح کی روایت قائم کریں گے
کہ جمہوری حکومتوں کا تختہ، کل تو پھر کوئی بھی 25-50 ہزار، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، میں اس کو اٹھا دوں آگے. یہ مراد سعید صاحب جتنا بھی آپ کے سٹینڈ سے ایگری کیا جائے، لیکن عابد شیر علی صاحب کی اس بات میں تو بڑا وزن ہے کہ اگر اس طرح ہر ہارنے والی پارٹی جو ہے وہ 10 لاکھ ووٹ تو ہوتے ہی ہیں پارٹیز کے، 5-6 لاکھ ووٹ تو آپ کو کاف لیگ کے بھی مل جائیں گے. تو اگر ہر پارٹی جو ہاری ہے وہ 10 لاکھ لوگ لے کے پہنچ جائے تو پھر تو پاکستان میں کوئی سسٹم چل نہیں سکتا. مطلب اس کا کوئی لاجیکل رسپانس ہے آپ کے پاس مراد سعید صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کامران کہ جب یہ الیکشن ہوتا ہے تو تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب جب پارلیمنٹ میں پہلے اپنا تقریر کرتے ہیں تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ٹریبونل جاتے ہیں، وہاں پہ 4 مہینوں میں انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہو پاتے. ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں، پارلیمنٹ جاتے ہیں، الیکشن کمیشن جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر 1 سال کے اندر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے. جہاں تک عابد شیر علی صاحب کی گفتگو کا تعلق ہے تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک صرف 14 حلقے کھلے ہیں، اور ان 14 حلقوں میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک کراچی کا حلقہ کھلتا ہے، وہاں پہ 60-70 ہزار جعلی ووٹ نکلتا ہے. NA 118 کھلتا ہے، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں 60-70 ہزار جعلی ووٹ نکلتا ہے. تو ابھی تک جو بھی حلقے کھلے ہیں اس میں آپ نے ہزاروں کی تعداد میں جعلی ووٹ دیکھے. جہاں تک تعلق ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا تو کامران صاحب دیکھیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی اس وقت کہہ رہی ہے کہ پاکستان جماعت اسلامی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس مارچ کے اندر آپ کے اپنے اتحادیہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، MQM آپ کے ساتھ نہیں، صرف آپ اکیلے ہی ہیں نا اس میں. تو نہیں کامران صاحب تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کو مان رہی ہے کہ 11 مئی کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. تحریک انصاف نے 2000 صفحات پہ وائٹ پیپر جاری کیا تھا. آپ نے وہاں پہ بشرا اعتزاز کا حلقہ آپ نے دیکھا کہ جو حلقہ بھی کھلتا ہے وہ تحریک انصاف کا حلقہ نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے کہنے پہ نہیں کھلا، وہاں پہ بشرا اعتزاز کھلتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو ثبوت سامنے آ رہے ہیں. اس کے ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ریئیکشن میں بادشاہت قائم ہوتی ہے. جمہوریت نام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا، جمہوریت نام ہے ٹرانسپیرنسی کا. جمہوریت نام ہے مراد صحیح صاحب ایک بات بتائیے، اب اگر آپ کی پوری قیادت کو ویسے ہی روک لیا انہوں نے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں پانا آپ نے، تو بلا وجہ اتنا بڑا کھڑا ہو گیا مسئلہ. یہ ختم کریں اس کو، کوئی ڈسکشن کریں، 4 حلقے کھلوائیں اس سے اور معاملہ رفع دفع کریں. دیکھیے کامران صاحب جہاں تک ڈسکشن کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ میں انہوں نے آفر کی 4 حلقوں کی، نہیں میں مراد صاحب میرے سوال کا جواب آپ کبھی بھی نہیں دیتے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انہوں نے پکڑ لینا ہے، آپ سے مراد آپ کی قیادت کو پکڑ لینا ہے، کریک ڈاؤن ہونے نہیں دینا. انہوں نے آبویسلی اسلام آباد کے حالات ایسے ہیں تو اس سے پہلے ہی کچھ کر لیں ڈیل 4 حلقوں کی. اتنا بڑا جو لوگ وہاں لے کے جا رہے ہیں، دیکھیے یہ ڈیل والی پارٹی نہیں ہے، یہ مکمکا والی اور ڈیل والی پارٹی ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک تحریک ہے، اور یہ یہاں پہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن جب تک پاکستان کے اندر نہیں ہوں گے، جب تک پاکستان میں بادشاہت کا خاتمہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد آئیں گے، اور جب بادشاہت کا خاتمہ ہوگا صحیح جمہوریت آئے گی. براد صاحب آپ کریں گے کہ آگے اگر نواز شریف صاحب کا تو ٹریک ریکارڈ ہے، وہ جرنیلوں کے آگے بھی انہوں نے استعفے نہیں دیے، تو اگر آپ کے لانگ مارچ کے اوپر انہوں نے استعفیٰ نہ دیا، فوج نے مداخلت نہ کی، تو پھر آپ کتنے دن وہاں اسٹے کریں گے اور کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ کو آگ لگائی جائے گی یا قبضہ کیا جائے، کیا ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی بنائیے کوئی اس بارے میں؟ دیکھیے کامران صاحب آپ نے دیکھا کہ اسی فرونیت کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. سانحہ لاہور آپ کے سامنے کس طرح کرنا ہے؟ یہ تو مراد صاحب میری بات سنیں، میں آپ سے آپ کی ساری بات سن رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب ریزائن نہیں کریں گے. مجھے موقع دے رہے میں ایک جملے میں جواب نہیں دوں گا، میں آپ کو تھوڑا پس منظر بتاؤں گا تو اس سے آپ کو جواب دوں گا. میں ایک جملے میں اور ایک لفظ میں جواب نہیں دے سکتا. دیکھیے کامران صاحب یہ آرٹیکل 245 لاگو کرتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ ضرب عذاب ہو رہا ہے، اس کا ریئیکشن آئے گا. تو ریئیکشن تو سب سے زیادہ اللہ نہ کرے ایکسپیکٹڈ ہے کراچی میں اور پشاور میں، تو وہاں پہ 245 بھائی میں تو کہہ رہا ہوں لگی فوج اس کو چیلنج کر دیا خورشید شاہ صاحب نے پارلیمنٹ میں. یہ بات نہیں کر رہا آپ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ وہاں جائیں گے، آپ چلیں دھرنے میں بیٹھیں گے. نواز شریف صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں ریزائن کریں گے، ان کا جس طرح کا بینٹ آف مائنڈ ہے وہ نہیں ریزائن کریں گے. انہوں نے بہت سے پریشر میں پہلے بھی ریزائن کیا. عوامی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوتی. انشاءاللہ عوام آئیں گے، پاکستان کے عوام بادشاہ کا خاتمہ چاہتے ہیں. جب بڑی تعداد میں ملین لوگ آئیں گے، صاحب آپ کو تو ماشاءاللہ ایکسپیرینس سب سے زیادہ اس وقت جو جتنا پورا پینل یہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے ہم زیادہ اسٹڈی کیا ہوگا، اپوزیشن میں رہ کے زیادہ اچھا انالیسس آپ کر سکتے ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ اگر وہاں پہ ہم یہ مان لیں کہ لانگ مارچ ہوتا ہے، وہاں عوام آ جاتی ہے، تو کون مجبور کر سکتا ہے نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینے پہ؟ جو عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ 99 میں فوج ان سے استعفیٰ نہیں لے سکی تھی. تو اب آپ بتائیے کون مجبور کر سکتا ہے، کیپنگ ان ویو نواز شریف صاحب پرسنالٹی ان یور مائنڈ پولیٹیکل؟ جی کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے
کہ حکومتیں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ایشو جو ہے وہ اتنا زیادہ فلیئر اپ ہو جائے کہ وہ ایک خانہ جنگی کی طرف کیفیت لے کے جائیں. مگر میں حیران ہوتا ہوں، عابد شیر علی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور ہمارے جو باقی مسلم لیگ نواز کے وزراء ہیں اتنی اشتعال انگیزیوں کی باتیں کر رہے ہیں. ارے خدا را سیاسی ایک ایشو ہے، یقیناً آپ نظریں نہیں بند کر سکتے کہ جتنی دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے، اور 11 مئی 2013 کے الیکشنز کو مسلم لیگ نواز بھی کہتی ہے کہ یہ دھاندلی کا الیکشن ہے. تو بابا پھر مل بیٹھ کر آپ خدا را 14-15 ماہ ہو گئے، آپ نے کیوں سیاسی قیادت کو اور آپ نے کیوں پارلیمان میں کوئی ایسی جو ہے ایشوز کو ڈسکس نہ کیا؟ کیوں آپ ترامیم آئین یا قانون میں ایسی لے کر نہ آئے کہ آڈٹ فورینزک ہو جاتا؟ دیکھیے اگر شفاف الیکشنز نہیں ہیں، جو ہم بھی تحفظات رکھتے تھے، ہم نے بھی اس کو اس لیے تسلیم کیا ان تحفظات کے باوجود کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو، بی بی کے خون سے سینچی ہوئی آج کی آزادی. آپ کا پوائنٹ تو آ گیا، ہم نہیں چاہتے. میرا سوال رہ گیا اس کا جواب. جی اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیے نواز شریف صاحب کو آپ نے کس نے کہا ہے کہ نواز شریف استعفیٰ نہیں دیا؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ انہوں نے صرف کہا تھا کہ غلام اسحاق بھی جائے اور دونوں گئے تھے. آپ کے علم میں جی میرے علم میں ہے وہ، لیکن پرانی بات ہوگی نا جی. اور ساتھ اسحاق خان صاحب بھی ساتھ گئے تھے. بات پرانی اور نئی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا اس انتشار کو حکومت وقت جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے؟ دیکھیں حکومت کو تو چاہیے کہ وہ بڑے تدبر سے، بڑی برداشت سے، بڑی بردباری سے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے جائیں، اور یہی رول زرداری صاحب ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ اسی طرح وزراء جس طرح عابد شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں یا دوسرے کہ جی 29 ہیں تو کیا ہے، 35 ہیں تو کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، دیکھیے اس طرح سے باتیں کرنے سے لوگ عوام جو ہے تنگ ہے. عوام اس میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، پھر عابد صاحب کو جاؤں گا میں. جی آج زرداری صاحب نے کال کی عمران صاحب کو. بہت سے لوگ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب نے شاید زرداری صاحب کو یہ کہا ہو کہ جناب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی حکومت کے خلاف بھی تو نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا اور گجرانوالہ سے پہلے کال آف ہو گیا تھا، اور وہ کام آپ سے کروایا آرمی نے جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتے تھے، یعنی افتخار چودھری صاحب کی بحالی. یہ زرداری صاحب کی زندگی کا سب سے آئی تھنک مشکل فیصلہ تھا، سب سے گندا فیصلہ تھا جو وہ نہ چاہتے. انہوں نے ابھی کوئی دباؤ بلٹ اپ نہیں ہوا تھا، ابھی تو گجرانوالہ تک لوگ پہنچے تھے، کیانی صاحب کے فون پہ انہوں نے کر دیا یا انٹرفیئرنس سے کر دیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب نے زرداری صاحب کی مشاورت کے پیغام کو یہ پیغام دیا ہو کہ جناب آپ بھی تو لانگ مارچ فیس کر چکے ہیں اور ایک فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے خلاف اس سلسلے میں، ہم کیوں نہ کریں؟ جی دیکھیں محترم نواز شریف کی اگر 2008 والی آپ تقریر لگائیں تو انہوں نے کہا اتنا بڑا سیلاب کروں گا کہ یہ خش و خاصاب کی طرح حکومت بہ جائے گی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. 2009 میں انہوں نے خود اس طرح اشتعال انگیزی انہوں نے کرتے رہے ہیں، لانگ مارچ بھی کرتے رہے ہیں. دیکھیں زرداری صاحب کی جو ہے وہ ایک جو انہوں نے 5 سال میں سیاستدان ایک کے طور پہ ابھرے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک نئی نہج پر سیاست کو جو ہے ٹھیک ہے، لیکن صاحب سوال کا جواب تو میرا سوال وہیں پہ رہ گیا، تشنے کی رہ گئی کہ وہ جو لانگ مارچ آپ لوگوں کے خلاف ہوا تھا تو وہ اب یہ سیم ہونے جا رہا ہے نا. عمران صاحب تو یہی رسپانس کریں گے نا آپ کو جب آپ مشاورت کی بات کریں گے. ہم نے تو جی دیکھیں کامران ہم نے تو اس کو ڈیفیوز کر دیا. ہم یہ ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ ایڈریس نہیں کرتے ہیں تو خوفناک نتائج ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ میں عابد شیر علی صاحب کے اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ کچھ نہیں ہوگا. اس طرح سے دیکھیں انتشار کی شکل آپ عرب ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں، مصر میں دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے سیریا میں دیکھ رہے ہیں، لیبیا میں دیکھ رہے ہیں، یمن میں دیکھ رہے ہیں. اس طرف مت لے جائیں. دیکھیں اس طرف قوم کو مت لے جائیں. ہم عمران خان صاحب سے بھی کہیں گے کہ دیکھیں گلیوں پر یا جلوسوں سے کیا شفاف الیکشن آپ گارنٹی یا انشور کر دیں گے. دیکھیں پھر بھی آپ کو مل بیٹھنا پڑے گا. صاحب یہ پوائنٹ آپ کو آ گیا. ان کے نزدیک عمران صاحب کے نزدیک تو مل بیٹھنے کا ٹائم نکل چکا. عابد شیر علی صاحب اگر فوج انٹرفیئر کرتی ہے نیوٹرل رہ کے بھی، مطلب اگر یہ وہاں پہ ہنگامہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ پورا اسلام آباد بلاک ہو جاتا ہے اور ان کے اسٹریٹجک ایشوز بن جاتے ہیں وہاں فوج کے لیے، اور فوج کا آرمی چیف آگے نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں کہ سر کچھ کریں اس بارے میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فوج کا مینڈیٹ ہے یا آپ لگتا ہے کہ نہیں اب آج کا پاکستان میں فوج کا آرمی چیف یہ نہیں کر سکتا
جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے یا اس سے پہلے ایون زرداری صاحب کے دور میں ہوا جو آپ کا لانگ مارچ تھا، کیانی صاحب نے انٹرفیئر کر دیا؟ دیکھیں کامران صاحب، میرا بنیادی سوال ہے جی، کیا الیکشن نواز شریف صاحب نے کروائے؟ کیا الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون نے کروائے؟ کیا جو ROs اپوائنٹ کیے تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کروائے تھے؟ کیا جو کاؤنٹنگ ہو رہی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ہوئی یا رکی؟ ان کے ہر بندے یہاں پہ، یہ مراد سعید بھی میرے بھائی ہیں، جیت کے آئے ہیں، انہوں نے شور کیوں نہیں کر دیا جی؟ دھاندلی ہوئی ان کے حلقوں میں، ملائکہ نے تو نہیں، وہی انگوٹھے لگے، وہی سیائی ہے، وہی انک ہے، کھلوا کے دیکھ لیں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کے 22 جو کیسز تھے انہوں نے فائنل کر دیے ہوئے، یہ ریجز ہیں۔ آپ اگر ویزا لگانے جائیں، اب وہ جو ان کی جو آپ کے تھم امپریشن دیتے ہیں، جب فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے، وہ بھی دباؤ ڈال کے آپ کا وہ پورا لیتے ہیں، ورنہ وہ ٹیشو سے صاف کر کے دوبارہ لگاتے ہیں۔ یہ ایشوز بنتے ہیں۔ دیکھیں 4 علاقوں میں جلسے، ایک سیکنڈ پلیز میری بات، میرے سوال کا جواب اب اس طرح کی میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ میں ذرا محترم لطیف کھوسا صاحب کی بات دیکھیں، جب آپ اسٹیٹ کو للکاریں گے جی کہ جتھے بنا لیں، گھروں میں گھس جائے پولیس کے، ان کو ماریں، اور آپ للکاریں جی کہ لاہور پولیس ٹھیک ہو جائے، ہم قتل کے پرچے کر دیں گے، پولیس والوں کو الٹا چوکوں پہ لٹکا دیں گے، یہ لیڈر کی زبان ہے؟ کون؟ دیکھیں اب جب ہماری لیڈرشپ جو 18 کروڑ عوام کی منتخب کردہ نمائندہ ہے، اس طرح کی لیڈر کے زیب دیتی ہے کہ جی بادشاہت ہے، یہ کتنی میں سمجھتا ہوں افسوسناک لینگویج ہے۔ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جی، آپ ڈکٹیشن ہوگی، آپ اپنی پارٹی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں صرف آخری پوائنٹ ہے، ہم بھی دیکھیں ووٹ لے کر آئے ہیں، ہمارے بھی ووٹر ہیں، سپورٹرز ہیں، ہمیں بھی اپنے علاقوں میں جواب دینا ہوتا ہے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، کوشچن ہونا چاہیے، معاملات آپ کے ٹیبل پہ ٹھیک ہونا ہے، الیکٹورل ریفارمز ہیں، وہ اس سے آگے چلا گیا عابد شیرلی صاحب۔ اب معاملہ میں نے آپ سے سوال پوچھ کیا تھا، یہ پرانی بات ہوگی نا، دیکھیں اب میں فوج کا کیا رول بنتا ہے یہاں پہ؟ کوئی بنتا ہے یا آپ نہیں بنتا؟ نہیں، فوج کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر کہ کوئی، یہ ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے اقتدار کی حوث کا۔ نواز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی ہے، جب تمام پولیٹیکل پارٹیز عمران خان صاحب کو اپروچ کر رہی ہیں، اب میں نہ مانوں والی تو لطیف کھوسا صاحب بھی بیٹھے ہیں، محترم ہے، یہی مجھے کوئی وے آؤٹ نکال کے دے دیں، جب بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آپ کو کہہ دیں کہ میرے سارے دروازے بند ہو گئے، میں نہیں بات کروں گا۔ 4 حلقوں میں دوبارہ ری کاؤنٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی تھی آبجیکٹولی؟ چلیں اس سوال کا جواب آپ مجھے، چلیں میرا لطیف کھوسا صاحب ماشاءاللہ وکیل ہے، یہ آپ کو بہتر بتا دیں گے کیا اب جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ملتان میں ہائی کورٹ کے اندر سٹے لیا ہو، اب وہ سٹے میں نے لیا ہوا ہے، ان کی پارٹی، وہ ہمارے بھی لوگ ٹرائبیونلز کے اوپر، اور جو یاد صادق صاحب نے سٹے لیا ہائی کورٹ کے اندر سٹے ہے، یاد صادق صاحب عدالتوں کا حصہ نا، نہیں لیا نا، جو جن کی بنیادی جس کا ایشو ہے وہ ٹرائبیونلز حل کرے، ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے، اس پہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ان کو حل کرے۔ اس پہ دیکھیں حکومت اگر یہ لانگ مارچ ہے ان کا ٹرائبیونلز کے خلاف تو یہ بات کریں، تو یہ آپ ان کے آڑ لے کر کہیں۔ اچھا لیکن اب صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ نے سوال کھوسا صاحب سے کیا نا، میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے جن دنوں گورنر راج تھا آپ جانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے زرداری صاحب کے متعلق اس سے بھی ورس لینگویج استعمال کی تھی اور رسی سے پٹا باندھ کے لانے والی بات کی تھی، اور میاں صاحب میری بات تو سن رہے ہیں عابد بھائی، میری بات تو سن رہے ہیں، وہ سب ہوتا ہے اس طرح شعلہ بیانی ہوتی ہے سیاست میں۔ اور لانگ مارچ سے پہلے نواز شریف صاحب نے خود جلسے میں پولیس والوں سے کہا تھا کہ آپ سلمان تاثیر کی بات نہ سنیں، آپ ہماری حکومت آنے والی ہماری بات سنیں، اور وہاں سے وردی بھی لوگوں نے تارکوں کے پاؤں میں رکھ دی، تو یہ سب تو ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال میں اس سے آگے چلتا ہوں، کھوسا صاحب آپ اس سے پہلے ہماری حکومت اتاری تھی، شاہد صاحب وہ ہماری حکومت بھی اتاری تھی، لیکن اس کے باوجود حمل مدازی سے گئے، یہ ہم نے ہماری حکومت اتاری، شہباز شریف صاحب کے وہاں پہ گورنر راج لگایا، اس کے باوجود ہم نے نہ کسی شہر میں پتہ چلایا، نہ آگ جلائی، نہ اپنے لوگوں صاحب۔ میں کھوسا صاحب کے بعد تو پھر بعد میں ہوں گا، کھوسا صاحب کی طرف سے میں نے رسپونڈ کر دیا کیونکہ میں نے بھی ہسٹری دیکھی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے پتا یہی باتیں کر رہی تھی زرداری صاحب کے حوالے سے جو لینگویج کی بات ہو رہی تھی، لیکن آؤں گا کھوسا صاحب آپ کے پاس بھی، میں مراد صحیح صاحب جلدی سے کوئکلی رسپونڈ کر دیں۔ فوج انٹرفیئر، میں آپ سے سوال تو کر لوں یار، پھر آپ کر دیجیے گا نا۔ نہیں میں نے وہ جواب دینے ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا، چلیے یار آپ پہلے جواب دے دیں، میرا سوال تو گیا یہ گیا سامنے، آپ جواب دے دیں، آپ اپنے حساب سے بولیں کیا کہنا ہے۔
جی دیکھیے نہیں ابھی شرعی صاحب نے جو 4 باتیں کہ میں ان کا جواب دوں گا. بادشاہت، یہ کہتے ہیں کہ لیڈر کی زبان ایسی ہوتی ہے، تو بادشاہت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی خاندان کی حکومت ہے، ایک ہی خاندان سے پورے ملک کو چلایا جا رہا ہے، نہ کوئی میرٹ ہے، نہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے، نہ کوئی یہاں پہ پورا پروگرام اس پہ کرنا ہے. آگے چلیں دوسرا پوائنٹ. نمبر دو انہوں نے کہا کہ پولیس ان کے ذاتی ملازم نہیں ہے. ثانیہ لاہور آپ کے سامنے ہے. تیسری انہوں نے بات کی تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے تھے؟ تو پھر 4 حلقوں کی جب آپ نے آفر کی تھی آن دی فلور آف دی ہاؤس، اور ہم نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا، پھر اس سے آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اور چوتھی بات انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا قصور، تو بینیفیشری کون ہے؟ 1500 میں سے 8000 ووٹ کس کو ملا تھا؟ تو فائدہ آپ کو ہوا ہے، حکومت آپ کی قائم ہے، بادشاہت آپ کی قائم ہے. آپ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اب تو مطلب سارے کلوز کر دیا ڈور. نواز شریف صاحب کچھ کہیں، زرداری صاحب کچھ کہیں، آپ تو آ رہے ہیں نا 14 اگست کو آپ لوگ، اب تو پیچھے ہٹنے والے نہیں آپ لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لو جی ایک سوال پہ چھوڑے جا رہا ہوں. فوج اگر نیوٹرل رہی تو لانگ مارچ کا کیا حال ہوگا، اور کیا عوامی بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ سارا کچھ ہوگا؟ اور اگر کچھ خدا نخواستہ وہاں پہ ہوتا ہے تو پھر نقص امن میں تحریک انصاف پہ بات آئے گی یا کہیں اور بات جائے گی؟ فوج کا رول بھی ڈسکس کرتے ہیں، سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ کھوسا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مراد سعید صاحب، عابد شریف صاحب واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. لطیف کھوسا صاحب، صرف تجزیہ چاہوں گا آپ سے میں آپ کی پولیٹیکل انسائٹ کی بیس پہ. عمران صاحب تو پہنچ رہے ہیں 14 اگست کو، اگر پہنچ گئے اور وہاں پہ لاکھوں لوگ لے گئے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ مطلب آرمی خود بخود انٹروین کر سکتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ 3-4 دن بعد ان کو واپس آنا پڑے گا؟ نواز شریف صاحب بلا وجہ تو ریزائن کریں گے نہیں. جی کھوسا صاحب. دیکھیے کامران، بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہماری جو ایک سیاست میں ایک شائستگی، ایک آہستگی، ایک میانہ روی، ایک تدبر، ایک ٹھہراؤ، اس چیز کو ہم نے تو جنم دیا. 5 سال میں ہم نے اس کو رائج بھی کیا اپنی دور میں، اور ہم نے ان روایات کو فروغ دیا. لیکن بدقسمتی سے یہاں حکومت کو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کو اپنے سے خطرہ ہے، کیونکہ حکومت زیادہ اشتعال انگیزی پھیلا رہی ہے بنسبت اپوزیشن کے. اگر آپ ماڈل ٹاؤن آپریشن دیکھیں تو بلا وجہ حکومت نے 15 آدمیوں کو مار دیا اور 100 آدمیوں کو براہ راست گولیاں پولیس سے مروائی گئی. تو کیا اگر تو گلو بٹ والا آپریشن پھر یہاں بھی روا رکھا گیا تو یقینی بات ہے کہ یہ جو طاہر القادری نہیں ہے عمران خان. ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک حکومت عمران خان کو ایک پولیٹیکل وائبل فورس نہیں تسلیم کر رہی ہے. دیکھیے پریگمیٹک آپ کو ہونا پڑے گا، آپ کو حقیقت پسندانہ بات کرنی چاہیے، اور حقیقت پسندانہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت ایک پولیٹیکل فورس ہے، اور اس لیے یہ کہنا کہ جی 29 سیٹوں کیا کر لے گا اور یہ کر لے گا، وہ دیکھیں اس طرح کے اگر رویے رکھے گئے تو یقیناً فوج خاموش تماشائی کبھی نہیں بنی ہے. نہ فوج آپ سے پوچھ کے آتی ہے نہ مجھ سے پوچھ کے آتی ہے. لیکن اگر خون خرابہ ہوتا ہے، جس طرح کے ایک میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم نے بھی اپنے ورکرز بھیج دیے مسلم لیگ نواز نے تو خانہ جنگی ہو جائے گی. تو کیا اگر خانہ جنگی ہوگی تو مجھے بتائیں کہ کیا تماشائی ساری قوم اور سارا ملک یہی تماشا دیکھتا رہے گا کہ خون ریزی ہوتی رہے صاحب؟ لیکن جو ہے کوئی آزاد عدلیہ کا کیا ہوگا؟ آزاد عدلیہ اگر فوج انٹروین کرتی ہے تو آزاد عدلیہ کا کیا ہوگا؟ وہ کرنے دے گی؟ عدلیہ جو ہے یقین دیکھیں عدلیہ بہت ادب سے، بہت احترام سے، عدلیہ یقیناً جب ایک سچویشن اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن ایسا نہ ہو، لیکن اگر محترم نواز شریف صاحب نے اسے تدبر سے اگر انہوں نے ریاستی تشدد روا نہ کیا، اور جس طرح ہم نے طاہر القادری صاحب کو آنے دیا اور سہولت فراہم کر کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کو عزت اور آبرو سے واپس بھیجا، پتہ نہ ٹوٹا. کچھ نہیں ہونے جا رہا اگر یہ پینک نہ ہو. لیکن اتنے پینکی ہو گئی ہے حکومت، اتنی پینکی ہو گئی ہے. کھوسا صاحب آپ خود ہی فرما رہے تھے نا کہ طاہر القادری صاحب عمران خان صاحب میں فرق ہے. طاہر القادری صاحب کا 4 دن کا لانگ مارچ جو ہے اس کی شاید اس طرح کی سیاسی امپیکٹ ہی نہ ہو جو عمران خان صاحب کے 1 یا 2 دن کے لانگ مارچ کا ہو سکتا ہے. تو حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتی نا. جی دیکھیں حکومت کو دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ کسی کا احتجاج کرنا اس کا جمہوری حق ہے، یہ تو سارے سر وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا. اب پرائم منسٹر استعفے کا مطالبہ، اب آپ سے استعفے کا مطالبہ کر دیں، ہم مجھ سے کر دیں، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا سر ہمیں بھی. ہاں جی
دیکھیں اب آپ جب استعفے کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی غیر آئینی بات سے ہم اتفاق پیپلز پارٹی نہیں کرتی ہے، اس لیے اگر ہوگا ہم آئین کی جو بھی اندر مندرجات ہیں اس کے مطابق اگر آپ ریفارمز لاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب سے بھی ایک سوالیہ عرض کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ کیا دھرنے سے آپ کے شفاف الیکشنز کی جو ہے وہ کھل جائے گی راہیں؟ پھر بھی آپ کو بایو میٹرک سسٹم پہ جانا پڑے گا، پھر بھی اگر آپ پھر بھی ایک سیٹ اپ لانا پڑے گا جو الیکشن کروائے گا. ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کا ویلڈ ہے، پھر بھی آپ کو بالکل صحیح ہے. میں مراد صحیح صاحب آرٹیکل 225 میں بھی ترمیم کرنی پڑے گی اور پرووائزو دینا پڑے گا کہ اگر آپ نے آڈٹ فورینزک کروانی ہے تو بھی آپ نے امپاور کرنا پڑے گا. لیکن محترم نواز شریف صاحب نے تو کہا ایگزیکٹو آرڈر سے بحال کر دیں. ہم نے ایگزیکٹو آرڈر سے بحال کیا، یہ آپ کو بھی علم ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے بحالی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیا. اور 103 ججز جو ہے افتخار محمد چودھری صاحب نے نکالے جو آرٹیکل 209 کے سوا آئین میں مندرج ہے، اس کے علاوہ کسی. ٹھیک ہے کھوسا صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ بڑا آ گیا. ٹھیک ہے مراد صحیح صاحب، میں آپ کے پاس یہ سوال نکالا جا سکتا. کھوسا صاحب یہ سوال آپ کا پوائنٹ آپ آ گیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب دیکھیں جب آپ کی سچویشن ایسی آئے جو آئین کے اندر اس کا حل نہ ہو تو پھر آپ مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے سر، یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. ٹھیک ہے، جب حل نہیں تھا تو انہوں نے اس کا کیا. نواز شریف صاحب نے خود کیا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، ہمیں کہا. کھوسا صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مراد صحیح صاحب جو کھوسا صاحب نے کہا ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اسی کو میں آگے لے کے آپ کے پاس جا رہا ہوں کہ آپ لوگ بیسکلی اگر وہاں پر نقص امن پیدا کر دیتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ مطلب اگر نواز شریف صاحب بھی نہیں مانتے، فوج بھی نیوٹرل رہتی ہے، پھر آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ پہ اٹیک کر دیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا دیکھیے کامران بھائی، ہماری 18 سال تاریخ ہماری تحریک انصاف کی گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں پہ جب جلسے کیے، جلوس کیے ہیں، دھرنے دیے ہیں تو ہمیشہ پرامن رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو عوامی طاقت ہوتی ہے بڑے بڑے بت گر جاتے ہیں، اور انشاءاللہ 14 اگست کے بعد جو سورج طلوع ہوگا وہ ایک نئے پاکستان کا سورج ہوگا. عوامی طاقت سے ایک نیا سورج طلوع ہوگا جو بادشاہت کا خاتمہ ہوگا. اور 14 اگست کس طرح ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں آرمی آپ کی ہیلپ کے لیے آئے گی؟ اور کیا طریقہ ہے؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک ہی طریقہ ہے ری الیکشن ہو. نہیں میں آپ نواز شریف صاحب نہیں مانتے ری الیکشن، آپ کس طرح مجبور کریں گے ان کو؟ آپ یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں نا مراد صاحب، ایک منٹ، دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو 3 طریقے. اگر نواز شریف صاحب خود کر دیں، اگر وہ نہیں کرتے پھر 2 طریقے. ایک یہ کہ آپ کے پاس لوگ موجود ہیں، آپ فزیکلی گھس جائیں خدا نہ خاصا پارلیمنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس پہ، یہ تو ایک انتہا ہو جائے گی نا پھر. اور دوسرا یہ کہ آپ کے بہاف پہ فوج کہے کہ جی اس سچویشن کے بہاف پہ فوج کہے کہ کرائسس آ گیا ہے، اب کچھ کرنا پڑے گا تو وہ ٹیک اوور کر لیں. تو دونوں صورتوں میں آپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیے کامران صاحب، آزاد عدلیہ بھی موجود ہے، جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آزاد عدلیہ کا کیا کردار ہوگا، باقی چیزیں کیا ہوگی. لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 14 اگست کو انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور باقی جو خان صاحب اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، آگے کس طرح بڑھیں گے، انشاءاللہ عمران خان صاحب بتائیں. عابد علی صاحب، پاکستان کی ہسٹری تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں پہ آبویسلی جب حالات خانہ جنگی کی طرف جائیں تو فوج کے رول پلے کرنا پڑتا ہے ٹرکی کی طرح. تو آپ نے پہلے تو اسٹریٹجی کیا بنائی؟ کھوسا صاحب انڈیکیٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے وائلنس کیا پولیس کے ذریعے تو بہت ہی بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے. آپ وہ تو نہیں کرنے جا رہے دوبارہ؟ مطلب کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے ان کو کرنے دیں لانگ مارچ؟ کامران صاحب، مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی. ایک طرف یہ آزاد عدلیہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ ان کو ملی بھگتی کہتے ہیں، عدلیہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں ان کے لیڈر، عدلیہ کو بھی برا بلا کہتے ہیں، ججز کو بھی برا بلا کہتے ہیں، تمام پروسیس کو برا بلا کہتے ہیں، زرداری صاحب کو بھی برا بلا کہتے ہیں. یہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب اور ہمیں بھی منہ سے الزام دیتے ہیں کہ ملی بھگت کی ہے. تو میرا سوال بھائی ہے، میرا مراد ابھی نوجوان ہے، اس نے تو وہی لینی ہے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج کس کے خلاف کرنا؟ یہ صرف ان کو تکلیف پھر صرف نواز شریف کی ہے جو پاکستان میں ترقی کروا رہا ہے، جو پاکستان میں منصوبہ جات، جو بجلی کے منصوبے لگ رہے ہیں، پاکستان کی کرنسی مضبوط ہو رہی ہے، لوگوں کو خوشحالی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ توجہ دیں، ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کے پی کے ہے، یہ رن آف دا ریور ہم نے اپنے 1 سال میں 15 منصوبے شروع کرا دیے، یہ ہم نے بے روزگاری ختم کر دی، 5000 کے پی کے لوگوں کو ہم نے نوکریاں دے دی، ہم نے وہاں پہ کرپشن صاف کر دی،
पुलिस का दामन साफ कर दिया, जेलों से मुलजमान को रात के अंधेरों में नहीं भगाया जाता, तालिबान के हक में नारे नहीं लगाए जाते, उन तालिबान के हक में ये नारे लगाते हैं जिन्होंने पाक फौज के गर्दनें उतार कर उनके साथ फुटबॉल खेला। मेरे भाई हैं, इनसे पूछे हैं कि आज तक इन्होंने तालिबान के किसी भी अमल को इन्होंने कंडेम किया, इन्होंने कभी भी तालिबान के खिलाफ जवाब ले लें आबिद भाई, कभी भी जब तक 1 महीने में जंग शुरू है इन्होंने कभी तालिबान के खिलाफ जी मुराद साहब जवाब दे दें जी। अब जवाब सुने। देखिए इन्होंने बात की KPK की, पुलिस डिपोलिटिसाइज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पे सेहत का इंसाफ प्रोग्राम, बाहर दुनिया से लोग उसको अप्रिशिएट करने आ रहे हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में वो जो पोलियो वायरस का खात्मा हो गया। उसके अलावा तामीरी स्कूल 25 कवानीन, लेजिस्लेटिव असम्बली है ये, 25 कवानीन 1 साल के अंदर पेश किए, यहाँ पास किए। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा ने 1 साल में आपको वो कुछ कर दिखाया जो आप 25 साल में नहीं कर सके। और यहाँ पे आप देखें कि सानिया लाहौर की मिसाल है कि आप पुलिस आपकी जाती नौकर बन चुके हैं। आपका पॉइंट आ गया, 82 करोड़ तक आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया, जवाब आ गया इनके सवालों का। एक जवाब कमरान भाई, कमरान भाई एक जुमला। आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में तो 1 साल में हमने ये किया, लेकिन पुलिस को इन्होंने अपनी जाती मुलाजिम बना दिया। 14 गैर मुल्की दौरे होते हैं, पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा अपने ऊपर खर्च किया जा रहा है क्योंकि बादशाहत कायम किया इन्होंने, और बादशाहत के खात्मे का वक्त आ चुका है, इनका सूरज गुरूब होने को है। अच्छा आबिद साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं, आपने अपना सारा दे दिया। मेरा सवाल ये था कि आपने प्लानिंग क्या की है, इनको फ्री हैंड देंगे पीपल्स पार्टी की तरह, या आप? इसमें हम तमाम अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो असेंबली के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं। ठीक है, हम इंशाअल्लाह ताला जो भी लाएमल होगा पूरी पार्लियामेंट का होगा, पार्लियामेंट्री जमातों का होगा। हम 1 वे ट्रैफिक नहीं होगी। हमारी ख्वाहिश है आज भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि पॉलिटिकल डायलॉग ही मसाइल का हल है। ठीक है, ये इस तरह के रवैये सियासतदानों में नहीं होते कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मुझे ब्रेक पे जाना है, आखिर टेबल पे आना है। ठीक है, टेबल पे बात होनी है, टेबल पे बात करें, उसके लिए हम तैयार। खोसा साहब आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक पे जा रहा हूं कि आपके ख्याल में इमरान खान के लिए तो क्या एक्सेप्टेबल हो सकता है और मियां साहब के लिए क्या एक्सेप्टेबल हो सकता है, जो बीच की राह प्रैक्टिकल निकाली जाए। ये तो हम कर सकते हैं ना, बातचीत आइडियलिज्म है ना कि बातचीत हो, लेकिन वो किन शराइत पे हो। ये खोसा साहब के लिए एक्सपीरियंस आदमी, छोड़े जा रहा हूं सवाल, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वेलकम बैक। खोसा साहब सवाल आपके लिए मैंने छोड़ा था ब्रेक से पहले, वक्त की बड़ी किल्लत है, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड कर दें इस सारे मंजरनामे पे। जी देखिए, मैं समझता हूं कि आज मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जो सभी जो पार्लिमानी पार्टीज थे उनके साथ जो है उन्होंने बातचीत की है। मेरे ख्याल में उनको बहुत सुरत के साथ अब करना चाहिए। 15 महीने के बाद तो कमेटी बनाई, आज उसका चेयरमैन जो है उन्होंने बनाना था कमेटी ने। मैं समझता हूं ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसमें वो ऑडिट फोरेंसिक करवाने की डिमांड को तस्लीम करते हुए इसका फोरेंसिक ऑडिट करवा दें, और साथ ही साथ जो तरामीम है मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा ने अपने लिख कर तहरीर ही उनकी सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, जो मैंने दी थी, इमरान खान की पिटीशन भी थी, वो बायोमेट्रिक सिस्टम फौरी आइंदा के लिए इंट्रोड्यूस करें, मर्दम शुमारी करवाएं। हम 18 करोड़ कह रहे हैं, 25 करोड़ से आबादी तजावज कर गई है। नई हल्का बंदियां जो है उनका होना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट फौरन किया जाए, जल्दी आगे जाना है। देखिए कुछ अच्छा खोसा साहब, कुछ नजर आपको ये लगता है कि ये संजीदा है, हुकूमत संजीदा है। ये पॉइंट आपको लगता है अगर हो तो इमरान खान साहब को मान जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं अगर ये बातें हो जाएं तो इमरान साहब को मान जाना चाहिए कि लॉन्ग मार्च ना करें। हुकूमत बदकिस्मती है, हुकूमत की तरजीहात इतनी ज्यादा नाकिस हैं कि हुकूमत में कोई अगर वो मान जाए ये बात तो फिर इमरान साहब को मान जाना चाहिए कि लॉन्ग मार्च ना करें, आप ये कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, ठीक है। आइंदा इलेक्शन को शफाफ बनाना ही बहुत जरूरी है। ठीक है मुराद सईद साहब, अगर खोसा साहब जिस तरह कह रहे हैं ये सारी बातें लिखकर ऑर्डिनेंस के जरिए लिखकर सारी पार्टीज को वहां गवाह बनाकर पार्टी बनाकर जरदारी साहब एटसेट्रा सबको अगर आपके सामने पेश कर दिया जाए आपकी क्यादत के सामने, तो आपने अपनी क्यादत का माइंड तो रीड किया ही है, ऑब्वियसली उनका फैसला तो उनका ही होगा, कोर कमेटी का या CAC जो आपकी है। आपको लगता है इमरान साहब ये बात सुनकर मान जाएंगे, लॉन्ग मार्च से पीछे हट जाएंगे, या बात उससे आगे जा चुकी है, ये हो भी जाए तभी नहीं मानेंगे? देखिए कमरान साहब, ये तो हमारा मुतालबा था। आपने देखा कि अगर ये संजीदा होते तो 14 महीने आज अगर हो जाए, अगर आज हो जाए अगर, और आप देखिए पूरे इलेक्शन का ऑडिट
ابھی تک 14 حلقے کھلے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ داندیاں نظر آئی ہے، تو اس میں تو اب تو اچھا مراد صاحب میں آپ سے بادشاہ کا خاتمہ ہے مراد صاحب اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سے کم پہ آپ راضی نہیں ہوں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چھوڑ دیں حکومت؟ اس سے کم پہ آپ راضی نہیں ہیں؟ دیکھیے بالکل کامران صاحب 4 حلقوں کی بات تھی، یہ سنجیدہ نہیں تھے، پورے الیکشن کے آڈٹ کی بات تھی، یہ سنجیدہ نہیں تھے، اور اب جو ہے اب آپ کے پاس ٹھیک ہے، اب مراد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے بادشاہ کا خاتمہ ہے ٹھیک بادشاہ عابد علی صاحب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اب آپ نے یا تو خاتمہ کروانا ہے بادشاہت کا یا پھر فیس کریں آپ عوام کو. ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور جمہوری لوگوں کے ساتھ مشاورت ہوگی، جمہوریت انشاءاللہ اس ملک کا کو بہتر کرے گی، اور یہ جمہوری کلچر کو پروان لینا ہے. تو یہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن والوں کی نہیں ہوں گے. جو تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اسمبلی کے اندر اور اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، مل بیٹھ کر ہمیں ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے. کھوسا صاحب نے بھی بہت اچھی تجاویز دی ہیں. بالکل پارلیمانی وہی راستہ ہے جس سے ذریعے سے ہم. لیکن عابد صاحب آپ نے ابھی تک کی تجاویز رکھنی ہو چاہیے تھی نا یار، تاکہ یہ موقع نہ ہوتا اس لہج تک بات ہی نہیں آتا. آپ تو پوچھایا نہیں، آپ نہیں آتا. یہ دیکھیں بل لانا بھی ہوتا ہے کچھ سسٹم. یہ جب الیکشن کمیشن کا کھاتا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو بھیجا، انیشیٹو لیا، اس پر کمیٹی بن گئی، اور کمیٹی میں یہ بھی ہے یہ خود اس کو ہیڈ کر لیں، خود ہیڈ کر کے آئے. اب میں کھوسا صاحب کے پاس 1 منٹ کے لیے جانا، میں نے یہ پوائنٹ آ گیا. کھوسا صاحب آپ نے سن لیا، مراد سعید صاحب نے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ یہ بات نہیں مانیں گے، اور عابد علی صاحب کہہ رہے ہیں کسی حد تک ہم یہ بات مان سکتے بل کی صورت میں. کھوسا صاحب اب مجھے بتائیے، آپ اپنے سارے پولیٹیکل ایکسپیرینس کی بیس پہ، پیشن گوئی نہیں کروا رہا میں، تجزیہ کروا رہا ہوں آپ سے، کہ عمران صاحب نہیں مانیں گے تو نواز شریف صاحب ریزائن نہ کریں، اور نواز شریف صاحب ابھی ریزائن نہیں کریں گے. آپ 14 اگست کو کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ اب ساری باتیں چھوڑ دیں، پرپوزلز وغیرہ، اب آپ یہ صرف تجزیہ دیں تھوڑا سا. جی دیکھیں مجھے تو آرڈیننس الٹیمیٹلی اسمبلی ہی کے پاس جاتا ہے. میں ان کی سنجیدگی تو کم از کم نظر آتی. سنیں اب آپ نے جو سوال کیا ہے، دیکھیں اگر تصادم کی شکل ہوتی ہے تو ہمیشہ حکومت ہی کو نقصان ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے کہ انفلیمیٹری تقریریں کرنا، تصادم کی شکل کرنا، جلوس نکالنا، جلسے کرنا، یہ حکومت کا کام ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے، ایک آخری سوال سر، ایک آخری سوال. یا کامران یا حکومت خود اس کو چاہتی ہے حکومت کلیش کرے، حکومت کو اپنے آخری سوال اب کون سا پوائنٹ ایسا ہوگا بریکنگ جس پہ حکومت کے لیے وہ بالکل خطرہ جو ہے وہ ریئلٹی میں بدل جائے گا؟ کیا عوام کا وہاں پہ آنا، وہاں پہ رہنا، یا کلیش پولیس اسکورنگ کا؟ آپ کے خیال میں کیا کلمنیٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، پرووکنگ پوائنٹ؟ جی کلیش سے ہوگا. ٹھیک ہے، آ جائے گا. مراد سعید کچھ آپ نے کہنا ہے؟ یہ انٹرفیئر نہیں کریں گے تو لوگ مشتعل نہیں ہوں گے. کمران صاحب میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ اگر سنجیدہ ہوتے تو 14 مہینے کا عرصہ نہ گزرتا. ہم نے ہر راستہ اختیار کیا، انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ 14 اگست کو عابد صاحب آپ کلیش کرنے کے موڈ میں ہیں اس وقت، یا سمجھتے آنے دیں ان کو؟ کسی کو ہم ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی پریویلنگ سچویشن ہے، ہم اپنی آرمی کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی آرمی کی جو جنگ ہے اس میں ان کے ارادوں کو کبھی. اب صاحب وقت ختم ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت کا، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اور حکومت اور اپوزیشن کا کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کی سیاست اور نواز شریف صاحب کی حکومت دونوں ایٹ سٹیک ہیں، جاری رہیں گی یا ختم ہو جائے گی. ان میں سے ایک ضرور جائے گی 14 اگست کے بعد یا اس دن. کل تک کے لیے مجھے اجازت.